چلو جی کرو مائک کا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min az-zull wa kabbiru takbira. Amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu zalalatin finnar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حضرات محترم اور نہایت عزت کے لائق، احترام کے لائق خواتین اسلام، آج خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے ہمارا جمع ہونا، اگلی صفوں میں بیٹھنا، اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ایک مقام ذیشان تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سن سنا کے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی روح پرور اور باسعادت گھڑیوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے ایک فرمائشی بیان گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں کی فرمائش پہ آج جس موضوع سخن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ پسند اپنی اپنی، آرزو اپنی اپنی، تمنا اپنی اپنی ہے۔ اور یہ لفظ بار بار میری گفتگو کے اندر آئے گا۔ آپ سب بھائی مکمل انہماک توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں۔ ہر بندے کی میرے بھائیوں اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میری پسند اور آپ کی پسند اور ہے۔ کوئی اپنی خوشی کے موقع پہ کسی گلوکار کو، کسی اداکار کو، کسی فنکار کو بلا کر کے اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے، اور پھر دوسرا اٹھتا ہے، وہ اس سے بڑے والے ایکٹر اداکار کو بلا کر کے اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ دنیا کی پسند ہے، اس کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں پسند وہی کام آئے گی
کہ جو اللہ کو پسند ہو اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ اگر کوئی دنیا کے مال و منال کے لیے، دنیا کی جاہ و حشمت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو چھوڑ کے نبی کے صحابہ کی محبوب چیزوں کو ترک کر کے اگر اپنی مرضی کو عمل دخل دے دے تو وہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو بہرحال کئی کہتے ہیں جی مولوی صاحب مجھے انڈیا کا فلاں اداکار کنگ خان فلاں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور کئی عورتیں ایسی ہیں کہ جو کسی اداکار اور گلوکار کا نام لیتی ہے کہ مجھے فلاں پسند ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری پسند کو رب کی پسند کے مطابق بنا دے۔ ہماری تمنا، ہماری آرزو اور ہماری خوشی کو، ہماری پسند کو ایسی پسند بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اور یہی ذریعہ نجات ہے۔ اور بعض ہماری مائیں بہنیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں اماں عائشہ کا کردار پسند ہے، ہمیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ کا کردار پسند ہے، کیونکہ پسند اپنی اپنی ہے اور ہر بندے کی اپنی تمنا، اپنی پسند، اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اسی حوالے سے آج میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ویسے تو بے شمار آپ کو چیزیں پسند تھی، مثلا گوشت میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا، سبزیوں میں سے آقا کائنات علیہ السلام کو کدو پسند تھا، اور کوئی بھی کام آقا کائنات علیہ السلام کرتے تو وہ دائیں ہاتھ سے شروع فرمانا پسند کرتے، اور اسی طرح آقا کائنات علیہ السلام کو ہر وہ عمل بڑا پیارا لگتا تھا جو اللہ رب العزت کو پسند ہوتا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے فلاں مرشد کو، فلاں میرے پیر کو، فلاں میرے بزرگ کو میری فلاں بات پسند ہے، اس لیے میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم ہر وہ عمل کرتے کہ جو پسند ہمارے رب کو ہوتا، جو پسند نبی رحمت کو ہوتا۔ تو آؤ کوشش کیجئے کہ ہر وہ عمل کرے، ہر وہ نیکی کا کام کرے، ہر اس عمل کے اندر پہل کرنے کی کوشش کریں کہ جو سب سے زیادہ پسند ہمارے مدینے والی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، بات پھر ایمان والے کئی کہتے ہیں جی مولوی صاحب کوئی ایسا فارمولہ بتاؤ، کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیے کہ ہم رب ذوالجلال کو پسند آ جائیں۔ کئی لوگ
یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے مقام کے کیا کہنے کہ ان کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ کوئی ایسا محبوب ترین عمل کر لے کہ جس عمل کے بدلے اللہ ہمیں محبت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ تو میرے بھائی آؤ ذرا غور کیجئے، اللہ کا قرآن اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کون سا ایسا عمل آپ کریں گے کہ جس عمل کے کرنے سے آسمانوں کے رب کے ہم محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور اس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ ہمیں ٹوٹکا بتا رہے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں ایسا عمل بتا رہے ہیں۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، اے قیامت تک کے لیے آنے والے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی پسند بننا چاہتے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، پھر آؤ رب کا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ اپنے کلام پاک کے اندر فرما رہے ہیں، اے میرے لاڈلے محبوب ذرا اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے، ذرا اپنی نبوت والی میٹھی سچی سچی حق ترجمان سے ادا الفاظ کر دیجئے۔ اللہ کیا الفاظ ادا کرنے ہیں؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے، اے میرے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونے محبوب اعلان فرما دیجئے۔ اعلان کیا کروں؟ فرمایا لوگوں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کے محبوب بندے بن جائیں، ہم رب کو پسند آ جائیں، ہم رب کے پیارے بن جائیں، ہم رب کے لاڈلے بن جائیں، ہم رب کے نزدیکی بن جائیں، فرمایا ہم اللہ ذوالجلال کو پسند آ جائیں، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے فَاتَّبِعُونِی، پھر میں محمد کی پیروی کر لو، اللہ تمہیں پسند کر لے گا۔ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو، اللہ تمہیں پسند کر لے گا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے عشق کر لو، اللہ تمہیں پسند کر لے گا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا نام آئے اپنے انگوٹھوں کو چوم لو، اللہ تمہیں پسند کر لے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، چاہے کوئی بریلوی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی دیوبندی بھائی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی اہل تشیع ہے، فرمایا فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، اگر تم اس طرح کے بننا چاہتے ہو کہ تم اللہ کو پسند آ جاؤ، اللہ تمہیں پسند کرنے لگ جائے، پھر
ٹوٹکا کیا ہے، پھر نسخہ کیمیا کیا ہے، فَاتَّبِعُونِی، پھر تم میں محمد کی پیروی کر لو، میں محمد کا کہنا مان لو۔ میرے بھائیو یہاں پہ عشق کا لفظ کوئی نہیں ہے کہ نبی سے عشق ہوگا تو پھر اللہ پسند کرے گا، نبی سے عشق ہوگا تو پھر رب کے تم پسند ہوگے، بلکہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میری تابعداری کرنا، میرا کہا ماننا، میرے نقش قدم پہ چلنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا تمہارا کام ہے۔ یُحْبِبْکُمُ اللہ، تمہیں اپنا پسندیدہ بنا لینا رب کا کام ہے۔ تم رب کو پسند آ جاؤ گے تو جو رب کو پسند آ جائے پھر اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، اس کے مقام اور مرتبے کا کوئی عام انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آؤ میرے بھائیو، پھر یہی بس نہیں ہے، ایک تو اللہ کو پسند آ جائیں گے جو نبی کی تابعداری کریں گے، نبی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور دوسرا کیا، یہی بس نہیں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کو پسند تم آ جاؤ گے، اور نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے نبی کی تابعداری کریں گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے اسی موضوع کو بیان کیا، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ آمینہ کے لال تمہیں دو جو دے وہ لے لو، آمینہ کے لال تمہیں جس چیز سے روک دے رک جاؤ، پھر تم اللہ کو پسند آؤ گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، موضوع کو آگے چلانا چاہتا ہوں وقت کم میں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے۔ سننے نسائی کی حدیث ہے، سننے نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، صحابہ کا جمگٹا لگا ہوا ہے، نبی کائنات تشریف فرما ہے، آقا کائنات کے لبوں کو جنبش ہوتی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ساڈے واسطے قرآن، ساڈے آقا دا بیان، ساڈے واسطے قرآن، سانو ہور کوئی بیان چنگا لگدا ہی نہیں، او دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، او کوئی ایہو جیا جگ اتے لبدا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لبوں کو جنبش ہوتی ہے، آقا غصے میں ہو، آقا خوشی میں ہو، آقا جس حالت کے اندر ہو، لبوں کو جنبش ہو جائے رب قرآن بنا دیتا ہے۔ لبوں کو جنبش ہوئی، اور سننے نسائی کی روایت کے مطابق آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، آقا نے زبان سے، نبوت والی زبان سے موتی بکھیرے، اور صحابہ اکرام کا جرمٹ ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، دنیا میں ویسے تو میری پسند بڑی ہے،
مجھے بڑا کچھ پسند ہے، مجھے ہر نیک عمل پسند ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ ان عام چیزوں میں سے کچھ خاص پسند ہوا کرتی ہیں۔ کائنات کے سردار نبی فرماتی ہیں، او میرے صحابیوں ذرا آج کان کھول کر کے اپنے نبی کی پسند بھی خاص سن لو، اپنے نبی کی پسندیدہ چیزیں سن لو جو مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدس حدیث مبارکہ ہے، حبیبا الیہ من دنیا کم سلاس، او میرے غلاموں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے، 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، کیونکہ میرے بھائی پسند اپنی اپنی ہے۔ آج کسی کو اکرم رائی پسند ہے، کسی کو عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی پسند ہے، کسی کو میرے بھائیوں آج انڈیا کا گلوکار پسند ہوگا، کسی کی پسند اپنی اپنی پسند ہے، کسی کو موسیقی روح کی غذا کوئی قرار دیتا ہے، کوئی اپنی پسند کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا کے، کسی کو نواز شریف پسند ہے، کسی کو زرداری پسند ہوگا، کسی کو عمران خان پسند ہوگا، لیکن میں قربان جاؤں اس کی عظمتوں کے، ان کی شانوں کے، کہ جن کو وہ چیز پسند ہے جو ساری کائنات کے محبوب نبی کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے سردار نبی فرما رہے ہیں، حبیبا الیہ دنیا کم سلاس، او میرے غلاموں میرے ماننے والوں، اور واقعی غلام وہ ہوا کرتا ہے، عقیدت مند وہ ہوا کرتا ہے، نبی سے سچی سچی محبت کرنے والا وہی امتی ہوتا ہے جو اس کے آقا کو پسند اور اسے بھی پسند ہو۔ سچی محبت اس کو کہتے ہیں۔ اب صحابہ منتظر ہیں، صحابہ ذوق اور شوق سے محض گفتگو کی طرح متوجہ ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کون سے موتی نکلتے ہیں۔ نبی کائنات جو رب کو اتنے پیارے ہیں کہ نبی بولے تو رب قرآن بنا دیتا ہے، اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کو محبوب کائنات فرمایا ہے۔ اللہ کو یہ اتنے پیارے ہیں کہ رب تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے آپ تو وہ ہے کہ آپ کے ذکر کو آسمانوں کا رب خود بلند کرتا ہے۔ تو میرے بھائی پھر زیادہ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی خاص ہے، نبی بڑی شان والے ہیں، اور جو چیزیں آپ کو پسند ہے وہ بھی بڑی عظمت والی ہوں گی۔ صحابہ کان لگا کر کے جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں کہ آقا جی بیان کیجئے نا، آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ تو کائنات کے سردار نبی فرماتے ہیں، صحابہ مسکراتے ہیں، جی اللہ کے رسول جی کس کس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں؟ تو کائنات کے سردار نبی نے فرمایا، او میرے غلاموں سنو، سب سے پہلے نمبر پہ مجھے پسند ہے طیبن، مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو پسند ہے، عطر خوشبو یہ مجھے پسند ہے، مجھے خوشبو سے بڑا پیار ہے، مجھے خوشبو سے بڑی محبتیں ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام خود بھی خوشبو والے اور اللہ کے نبی خوشبو کو پسند فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میرے سامنے آ گئی ہے، صحابی رسول کہتے ہیں ایک دن آمینہ کے لال جناب
جناب محمد الرسول اللہ ایسے گلی بازار میں سے گزر رہے ہیں. میرے آقا کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب گلی میں سے گزرتے بچے کھیل رہے ہوتے تو نبی رحمت آگے بڑھ کے بچوں کے اپنے دونوں ہاتھوں سے گال تھپ تھپایا کرتے تھے. بچوں کے دونوں گال اللہ کے نبی رخسار اپنے ہاتھوں میں لے کے پیار کیا کرتے تھے. صحابی رسول کہتے ہیں حضرت جعفر بن سامرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم گلی کے اندر کھیل رہے تھے, آقا تشریف لے آئے, آقا نے میرے رخساروں پہ اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی پیار کے ساتھ میرے رخساروں کو تھپ تھپایا. تو صحابی رسول کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے دونوں رخساروں پہ جو ہے وہ ریشم کی روئی رکھ دی گئی. اتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک نرم ہے, اتنا ریشم نرم نہیں ہے, اتنی روئی نرم نہیں ہے جتنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک نرم ہے. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے دستے مبارک آپ کے ہاتھوں سے اتنی خوشبوئیں آئیں کہ خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی خوشبو والے اور آپ کو خوشبو بڑی پسند ہے. اسی لیے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا امتیوں جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں کہ جب بھی کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے مسواک کرے, خوشبو لگائے, غسل کر کے آئے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تیاری کر کے آئے جمعہ پڑھنے کے لیے, خوشبو کا استعمال کر کے آئے. اور جناب آقا کائنات علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابی رسول اس بچے کے رخساروں کو ہاتھ مبارک لگایا تو کہتے ہیں اتنی خوشبوئیں کستوری اور عنبر کی نہیں ہوگی جتنی خوشبوئیں نبی رحمت کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ نبی بے مثال جس گلی سے بھی گزرے خوشبوئیں مہکاتے جائیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت کی خالہ ام سلیم رضی اللہ عنہا, وہ اللہ کے نبی کبھی دوپہر کے وقت کے لولا کرنے کے لیے اپنی خالہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جایا کرتے. اور ایک دن آقا کائنات تشریف فرما ہے, تشریف لے گئے, چمڑے کا بستر ہے اور اوپر لیٹ گئے. حدیث کے اندر آتا ہے پسینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم سے قطرات کی شکل میں نکل رہا ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک شیشی لی اور اس کے اندر پسینے کے قطرات جمع کرنے شروع کر دیے. نبی رحمت بیدار ہوئے, پوچھا ام سلیم یہ پسینے کو کیا کرو گی؟ ام سلیم کہتی ہیں اللہ کے نبی جی میرے پاس بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں ہیں, لیکن ان خوشبوؤں کے اندر میں آپ کے پسینے مبارک کے قطرات ملاؤں گی, کیونکہ جو خوشبوئیں آپ کے پسینے کی ہیں کسی بھی مہنگی سے مہنگی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. حُبِّبَ إِلَيَّ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ. او میرے صحابیوں تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے بڑی پیاری ہیں. ان میں سے پہلی چیز خوشبو کا تذکرہ ہو رہا ہے. خوشبو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں. نبی رحمت نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
بیان کرتے ہیں۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا اور جب تمہیں کوئی 3 چیزوں کا تحفہ دے تو انکار نہ کرنا۔ 3 چیزوں کا کوئی تحفہ دے انکار نہیں کرنا، لٹانی نہیں ہے۔ فرمایا نمبر 1 تکیہ، سرہانا۔ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور کوئی کسی کو عزت کے طور پہ سرہانا، تکیہ، نرم چیز اس کو نکال کے دے دیتا، بھائی یہ رکھ لو، اپنے پیچھے رکھ لے، بیٹھ جائے تو وہ انکار نہ کرے، وہ انکار نہ کرے۔ اور نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی دودھ کا تحفہ کسی کو دے تو وہ واپس نہ لٹائے، اس کو قبول کر لے۔ فرمایا نمبر 3 خوشبو ہے، اگر کوئی تمہیں خوشبو کا تحفہ دے تو اس کو بھی واپس نہیں کرنا بلکہ خوشی سے قبول کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ سستی سی خوشبو مجھے دے دی، بلکہ خوشی سے قبول کرنا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جس خوشبو اور نبی کا پسینہ جس کے اندر شامل ہو جائے، میرے بھائیو دنیا کا کوئی پرفیوم، دنیا کا کوئی عطر، دنیا کا کوئی عود جو ہے، دنیا کا عود المسک جو بھی ہو، وہ نبی کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، بات آ گئی ہے تو 2-4 جملے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اور رحمتاں دی چلدی نہرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے، اور رحمتاں دی چلدی نہرے اور جتھے رکھدا ہے کملی والا اپنا پیرے۔ اور میرے آقا جدوں لنگ دے جاون او خوشبوواں دے پہ ہلے آون، اور پھر مہک جاندا سارا شہرے، اور جتھے رحمتاں دی چلدی نہرے کملی والا اور جتھے رکھدا اپنا پیرے۔ حب بائلیا من دنیا کم سلاس، نبی رحمت کا ایک پروانہ، جان نکل رہی ہے، آخری وقت ہے، شہادت کی موت مل رہی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور اپنا سر اٹھا کر کے نبی رحمت کی گود میں رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اور زبان حال سے کسی نے نقشہ کھینچا ہے، اور گلستان میں جا جا کے ہر گل کو دیکھا، گلستان میں جا جا کے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو ہے، آقا نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ نبی رحمت میرے بھائیوں خوشبو کو پسند کرنے والے اور خود بھی خوشبو والے حضرات گرامی، اسی لیے تو کائنات کے سردار نبی کے پسینے سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، خوشبوؤں کے ہلے اٹھا کرتے تھے، اور جس چمن میں جا کے ہمارے آقا زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بر جولیاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے موتیوں کی تشریح کر رہا ہوں۔ فرمایا حبیبا الیہ من دنیا کم سلاس، اب
तीब, पहले नंबर पे खुशबू मुझे बड़ी प्यारी है, और दूसरे नंबर पे अल्लाह के पाक पैगंबर की पसंद उम्मतियों सुनो, मदीने वाले के गुलामों और नबी की अकीदत का इजहार करने वालों। दूसरे नंबर पे फरमाया मुझे जो तुम्हारी दुनिया में से और जो चीज पसंद है, फरमाया वन्निसा, मुझे अपनी घरवालियों से, मुझे अपनी औरतों से बड़ी मोहब्बत है, अपनी औरतों से बड़ी मोहब्बत है। आज उम्मती कहलाने वाला कहता है मौलवी साहब, ये जुमला बना हुआ है, कोई हदीस नहीं। कहते हैं जी बच्चे अपने प्यारे लगते हैं और औरतें दूसरी प्यारी लगती हैं। ये आज हमारी राय है, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी की पसंद देखो, नबी रहमत की पसंद क्या है? वन्निसा, उम्मतियों तुम्हें बेपर्दा औरतें पसंद नहीं होनी चाहिए, तुम्हें बाजारी औरतें पसंद नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी पसंद गुलूकार औरतें नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारी पसंद नंगे मुंह नंगे सर आकर के वो आंटियां, वो औरतें जो कहें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम्हारी पसंद ये नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी पसंद क्या होनी चाहिए? जो नबी की पसंद है, फरमाया वन्निसा, घरवालियां पसंद है, मुझे अपनी औरतों से सबसे ज्यादा प्यार है। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों से कितना प्यार करने वाले, कितनी मोहब्बतें करने वाले। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा सिद्दीका के अंदर तशरीफ फरमा है, और मेरे आका लेटे हुए हैं, आंख लग गई। अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं, नींद आ गई, और बाहर सहन के अंदर अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुहद्दिसा मुफस्सिरा, वो जनाब बहन हाला हज़रत खदीजा की बहन हज़रत हाला रज़ी अल्लाह अन्हा आई हैं, उनसे सहन के अंदर गुफ्तगू कर रही हैं। अचानक आका कायनात अलैहिस्सलाम के कानों में आवाज पड़ी, आप फौरन उठ के बैठ गए और कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशा, ये कौन है? मुझे खदीजा की आवाज आ रही है, मुझे खदीजा की आवाज सुनाई दे रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तड़प करके उठे और आप फरमाते हैं आयशा, ऐ मेरी हमीरा, ऐ मेरी आयशा, ऐसे लगता है जैसे मेरी खदीजा जो है वो आ गई है। अम्मी आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी जी, ये खदीजा नहीं बल्कि ये हजरत खदीजा की बहन हजरत हाला। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हजरत आयशा कहती हैं आका जी, बड़ी उम्र की खदीजा कितने साल हो गए फौत हो गई है, फिर भी आप खदीजा खदीजा ही करते रहते हैं। मेरे आका ऐसे चुप करके बैठ जाते हैं और ऊपर को सर उठा के फरमाते हैं, आयशा याद रख ले खदीजा खदीजा ही हुआ करती थी। ऐ लोगों, बंदा उसे ही याद किया करता है जो हर वक्त दिल के अंदर बसने वाला हो। वाह वाह खदीजा, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, मैं तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। फरमाया अल्लाह के नबी जी, वो बड़ी उम्र वाली बूढ़ी खदीजा, वो आपको आला से आला बीवियां मिल गई हैं, और आप क्यों खदीजा को याद करते रहते हैं? आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते आशा, प्यारी आशा, मैं क्यों खदीजा खदीजा ना करूं? क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे खदीजा से 4 बेटियां और 3 बेटे अता किए थे, और वो खदीजा है
کہ عائشہ جب مکے والوں نے مجھے جھٹلایا، مکے والے مجھ پہ ظلم کیا کرتے تھے، میں زخموں سے چور ہو کے گھر آتا تھا پریشان ہو کے، تو یہ ختیجہ جو تھی لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے، یہ ختیجہ میری تصدیق کیا کرتی تھی، یہ ختیجہ میرے زخموں کے اندر کپڑا جلا کر کے پھاہے رکھا کرتی تھی، مرہم رکھا کرتی تھی۔ عائشہ میں ختیجہ کو کیوں نہ یاد کیا کروں؟ ختیجہ مجھے پسند ہے، پسند اپنی اپنی، میرے بھائیوں پسند اپنی اپنی ہے۔ یہ میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے کائنات کے لوگوں، مجھے اپنی بیویوں سے بڑا پیار ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی جی آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار میری موجودہ بیوی جو عائشہ ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ پھر پوچھا پھر کس سے؟ فرمایا مردوں میں مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ تو دیکھیں امتیوں، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اپنی بیویوں سے۔ غیروں کی بیویوں کا نہ دیکھا کرو، شہوت کی نظر سے نظریں غلط نہ ڈالا کرو۔ اگر نبی سے سچی محبت ہے تو اپنی بیوی سے پیار کیا کرو، اپنی بیوی سے جو ہے وہ محبتیں کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والنساء، دوسری چیز مجھے اپنی بیویوں سے بڑا پیار ہے۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا خیرکم، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ سب سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر ہوں۔ والنساء، عورتیں نیک عورتیں، اور کون نیک عورت؟ اور نیک زنانی جدوں جنتاں نو جاوے گی، اور 17 حوراں تے او حکم چلاوے گی۔ المرأۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جس عورت کے اندر بی بی کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں گی، نمبر 1 اپنے خامد کی تابعدار، نمبر 2 رمضان کے روزے رکھنے والی، نمبر 3 نمازیں 5 پڑھنے والی، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ میں اللہ کا نبی نبوت والی زبان سے کہتا ہوں، اس نیک بی بی کے لیے رب جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ فرمایا والنساء، مجھے نیک اپنی بیویوں سے بڑا پیار ہے، اور نیک زنانی جدوں جنتاں جاوے گی، اور 17 حوراں تے حکم چلاوے گی، ہر ایک حور انہوں پچھن نو آوے گی، نکے نو کیویں وڈے آیا اللہ سائیں، اے آکھے گی میں دنیا تے ایک عمل کمایا سی۔ خواتین اسلام سن لیجئے، میری ماں بہنوں سن لیجئے، اے آکھے گی میں دنیا تے ایک عمل کمایا سی، جو اکائی او تواڈی قسمت وچ نہیں آیا سی۔ کر کے نکاح حکم رب دا بجایا سی، تے کیتا سی راضی خامد تائیں۔ جو خامد کو راضی کر لے دنیا کے اندر، اللہ 70 حوروں کی بادشاہت عطا کر دیں گے۔ تو نبی رحمت نے فرمایا والنساء، او میرے غلاموں، مجھے
اپنی بیویوں سے بڑا پیار ہے. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی بیویوں سے بڑا پیار ہے. آپ تیسرے نمبر پہ اپنی پسند کا اظہار کر رہے ہیں. حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، امتیوں مجھے نماز سے بڑی محبت ہے. مولوی جی یہ تو مسئلہ بڑا صحیح نہیں، ہم تو نماز پڑھتے نہیں، ہم تو مسجد میں آتے نہیں، ہم تو مسلمان گئے گزرے ہیں. آج اسرائیل 57 مسلمانوں کو کیوں جو ہے وہ ان پہ غالب ہے، ہم مغلوب ہیں. ہم اتنے عرب ہونے کے باوجود جو مغلوب ہیں، آج اس کا سبب یہ ہے کہ جناب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو غلامی کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس کے اندر سچے تھے. 100% مسلمانوں میں سے آپ دیکھ لیں، اللہ وجہ البصیرہ میں کہتا ہوں 5% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، 95% بے نمازی. تو پھر اسرائیل سے مار نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے غلاموں تیسرے نمبر پہ مجھے پسند جو چیز ہے قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، نماز میرے دل کا آرام ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. او مسرور کے باسیوں، او میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے نماز اللہ کے نبی کی ٹھنڈک ہو. اور آج کا ملنگ کہے نہ نیتی نہ قضا کی تھی. اللہ کے نبی فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور آج کا پیر کہے ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے، ہم مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں. پھر آپ اپنی اداؤں پہ غور کر لیں. تو میرے بھائی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیسری چیز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر ہم نعرے مارتے حق علی حق علی، ہم تو تیرے ہیں، اور جہنم کے لیے نعوذ باللہ نمازی بتھیرے. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا یہ اللہ کے نبی کا دین ہے؟ کیا یہ نبی سے عقیدت ہے؟ کیا حضرت علی نے اس طرح کی تعلیم دی ہے جو آج ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں؟ نانا میرے بھائی، اور نبی رحمت کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. نبی کی غلامی کے اندر جانا چاہتے ہو، نبی کے بیعت کرنا چاہتے ہو، پھر کیا کرنا ہوگا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. دکان پہ ہو نماز پڑھنی ہوگی، دفتر کے اندر ہو اذان ہو جائے نماز پڑھنی ہوگی، ملازمت کے اندر ہو اذان ہو جائے نماز پڑھنی ہوگی. کیونکہ نماز نبی کو پسند ہے، اور نماز مدینے والے کے غلاموں کو بھی پسند ہونی چاہیے. لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کے اندر 63 سال اور 4 دن کی زندگی گزار کے گئے، اور 63 سال 4 دن کی زندگی گزار کے گئے. مزید 6-7 گھنٹے اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف فرما رہے. لیکن میرے بھائیوں نبی رحمت نے کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کیا، نماز کو نہیں چھوڑا. اور آج یہ 70 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی مسجد میں نہیں جاتا. یہ صورتحال ہے. تو میرے بھائیوں
اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار بڑی شدت کا ہے، آمینہ کے لال بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، کچھ دیر بعد ہوش آئی، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں غلاموں ایسے کرو 7 کنوں کا پانی لے کر کے آؤ، 7 مشکیں منگوائی گئی، اور پھر آقا ایک ٹب کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں جہانوں کے پیر پہ یہ 7 مشکیں پانی بہائی گئی، پھر افاقہ ہوا، اور میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اصل الناس، کیا عشاء کی نماز لوگوں نے پڑھ لی ہے یا نہیں؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، بل ینتظرون، آپ کا انتظار ہو رہا ہے تاکہ محبوب آ کر کے جماعت کروائے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اور پاؤں میں ٹانگوں میں کمزوری اتنی ہو گئی ہے، آقا لڑکھڑا کے زمین پہ گر پڑتے ہیں، پھر ہوش آئی، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آئی، ساتھی انتظار میں ہے کہ آقا آ کر کے جماعت کروائیں، میرے نبی بار بار بے ہوش رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے 3 مرتبہ یہ بار بار میرے آقا بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جہانوں کے پیر کو ہوش آئی، آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو جماعت کروائیں۔ جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، اور آپ اب مسجد کے اندر جا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ، دوسرا دوسرے صحابی کے کندھے پہ، اور آپ کے قدم مبارک گھسٹتے ہوئے زمین پہ لکیریں بناتے جا رہے ہیں، کمزوری سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ہم ہٹے کٹے، ہم نوجوان، ہم سب کچھ کھانے والے، نیتوں کا استعمال کرنے والے، جرگے حلق کرنے والے، مٹر حلق کرنے والے، کھیرے حلق کرنے والے، ساری نعمتیں کھانے والے، اور ہم اٹھ کر کے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ آپ کے قدم مبارک گھستے جا رہے ہیں، اور پھر جا کر کے آپ نماز ادا کرتے ہیں، اور آخری وقت اللہ کے نبی کی زبان پہ کیا تھا؟ امتیوں، مدینے والے کے غلاموں، سن لو بات ختم، آخری بول جو اللہ کے نبی کے کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، او میرے ماننے والوں نماز کو نہ چھوڑنا، او میرے ماننے والوں نماز کو ترک نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے جو ہے وہ غلاموں کا خیال کرنا، اپنے نوکروں کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ، اور اب کیا فرما رہے ہیں؟ حبیب الیہ من دنیاکم صلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائی، یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تو حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور کیا کہا؟ انشاءاللہ یہ اگلے جمعے انشاءاللہ یہ بات جو ہے پھر رب کی پسند، ابو بکر کی پسند، حضرت عمر کی، ابو بکر کی پسند، حضرت عمر کی پسند، حضرت عثمان کی پسند، حضرت علی کی پسند، جبریل امین کی پسند، اور پھر جو رب کی پسند ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس قابل اپنے آپ کو کریں کہ اللہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ تو ہمیں پسند کر لے۔ وہ کب پسند کرے گا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں پیارا بنا لے، محبوب بنا لے، تو آؤ آج کے بعد چھوڑو
इन फिरकों को, छोड़ो इन मसलकों को, छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इन तफरका बाजियों को। ये ना समझो कि फला जो है मसलक वाला, फला अकीदे वाला, फला मस्जिद वाला, ना। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के प्यारे बन जाए, अल्लाह के नागरे बन जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए, एक टोटका इस्तेमाल कर लो, एक नुस्खा कीमिया इस्तेमाल कर लो। वो क्या है? फत्तबिऊनी। उस मामले के अंदर पैरवी करनी है तो मदीने वाले की करनी है, ताबेदारी करनी है तो मदीने वाले की करनी है। होते हुए मुस्तफा की गुफ्तार मत देख किसी का कौलो किताब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमजान मुबारक का महीना माशाल्लाह चला गया है और रमजान मुबारक के महीने के अंदर आपने माशाल्लाह अपनी इस्तिताअत से बढ़ के मस्जिद के साथ ताउन फरमाया। अल्लाह आपके कारोबार, आपके रिज़्क़, आपकी औलाद, आपकी उम्र के अंदर अल्लाह बरकत फरमाए और इसी तरह आप पूरा साल जो है वो मस्जिद के साथ अटैच रहे और मस्जिद के साथ इंशाअल्लाह जितना किसी को पसंद है उतना वो ताउन जरूर करें।